میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا محتاط ہو کے بات کر رہے ہیں وزیر اعظم ہیں کہ اللہ کرے کوئی اور نئی شرط نہ آئے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ اور بٹ فار اینی انفورسین سچویشن ہم وی آر رائٹ دیئر. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بجٹ سے بھی اس میں لنکڈ ہے کہ ہم نے جو بجٹ میں چیزیں چینج کرنی ہیں وہ بھی طے ہو گئی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. تو بہت سی چیزیں, اور میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے بھی مراحل ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جب ساری شرائط پوری ہو جائیں گی تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اگلے ہفتے پیسے آ جائیں گے. اس کے بعد وہ جائے گا ان کے بورڈ میں, جو آئی ایم ایف کا بورڈ صحیح. واشنگٹن میں ملے گا, وہ جب بھی ملے گا اور وہ جب اپروو کر دے گا تو پھر وہ $1 بلین کی ٹرانش آئے گی جیسے پہلے آتی رہی ہے. تو اس کے مراحل ہیں. بٹ سر اسی سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ جو شروع میں نیگوسیشنز ہوئی ہیں یا تو ان میں کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی یا اس کے بعد آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی شرائط بڑھاتا رہا ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ لوگ پاور میں آئے, مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن گئے, وہاں ان کی بات ہوئی, پھر دوحہ میں ملاقات ہوئی, اس کے بعد لگ رہا تھا سب کچھ طے ہو گیا, پھر بجٹ آیا, پھر بجٹ کے بعد پھر آئی ایم ایف کی طرف سے پریس ریلیزز آئیں. تو یا تو مس کمیونیکیشن رہی ہے یا دی آئی ایم ایف ہیز کیپٹ چینجنگ دا گول پوسٹ. ایکچولی عارفہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, میڈیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ آئی ایم ایف میرا خیال ہے اتنا تو آئی ایم ایف کو کبھی ڈسکس کیا ہی نہیں ہوگا پاکستان میں جتنا پچھلے 2 مہینے میں آئی ایم ایف کو ڈسکس کیا. اور تقریباً ہر ایک ہی اکانومسٹ بن گیا یہ ڈسکشن کرتے کرتے کہ جی سر کیا کریں, اکانومی کی حالت ہی ایسی ہے کہ اب پچھلے 3-4 سال میں ہم سب سمجھتے ہیں ہم ایکسپرٹس بن گئے. جی سب سمجھتے ہیں ایکسپرٹ بن کے. تو وہ اس پہ پھر وہ جو مس کمیونیکیشن کا ہوتا ہے, جتنی زیادہ کمیونیکیشن ہوگی اتنے زیادہ کبھی وہ کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی شخص جس کا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے. ادروائز تو یہ ایک پروسیس ہے. جس طرح پہلی دفعہ جب مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن گئے تھے تو بہت سے لوگوں نے ٹویٹس کرنی شروع کر دی تھی اور خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ وی ہیو ڈن اٹ اینڈ سو آن. تو آپ تو اگر ایک بینک میں یا لوکل بینک میں موٹر سائیکل بھی لون لینے جائیں گے اس کے بھی 15-20 دن لگتے ہیں. تو آئی ایم ایف سے آپ اتنا بڑی رقم لینے جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف ہیز بیکم دا اسٹینڈرڈ فار آل ادر گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ملٹی لیٹرل ایجنسیز اینڈ ایون فرینڈلی کنٹریز کے جی اگر صحیح. آپ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ باقی کسی کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے وقت بھی ایسا تھا کہ بجٹ آنے والا تھا اور ایک نئی حکومت تھی. دوسری وضاحت میں یہ کر دوں کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام 2019 سے چل رہا ہے اور اس میں اوپر نیچے بھی ہوا. کووڈ آ گیا بیچ میں, اس میں رک گیا, سسپینڈ رہا, پھر اس کے بعد کووڈ ختم ہو گیا, دوبارہ پاکستان کی ضرورت کا ہم نے اظہار کیا اور وہ پھر کنٹینیو ہوا. اور یہ اتنا ایسا سٹالڈ نہیں تھا کہ یہ ایک دم سے. ابھی جنوری میں آپ کو یاد ہے کہ منی بجٹ پاس ہوا تھا تقریباً 250 بلین روپے کا, وہ آئی ایم ایف ہی کے کہنے پر ہوا تھا. بالکل صحیح ہے سر, بٹ اس سے پہلے ہم نے پاکستان تحریک انصاف پہ بھی بہت تنقید کی تھی کہ انہوں نے کہ شوکت ترین صاحب نے جو پچھلے سال گرمیوں میں بجٹ بنایا وہ اتنا کیا کہہ سکتے ہیں برا تھا یا بیڈلی پٹ ٹوگیدر تھا کہ ان جنوری دے ہیڈ ٹو گو بیک. سو تنقید تو پچھلی حکومت پہ بھی ہوئی ہے. نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارے پاس تنقید نہ کریں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں جو اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا وہ بھی آئی ایم ایف ہی کے کہنے پر کیا گیا تھا, جس کو ظاہر ہے ہم سب نے ابزارو بھی کیا اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوا. اور پھر فیبری میں اس کے بیسس پر جو اس سے پہلے والی جو پیسے آئے تھے $1 بلین وہ فیبری میں آئے تھے. صحیح. تو یہ تو ایک جو پیریڈ آیا نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, اس دوران ظاہر ہے جب فیبری کے 3rd ویک کے اراؤنڈ جب حکومت کو گرانے کی بات ہوئی تو ظاہر ہے شوکت ترین صاحب اور دوسرے جو لوگ تھے اور عمران خان اور باقی سب وہ ظاہر ہے اپنی کرسی بچانے پر لگے تھے. اس وقت تو آئی ایم ایف کا کسی کو خیال نہیں آ رہا تھا. صحیح سر. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط بھی لاسٹ ڈے تک پوری کر رہے ہوں گے تو وہ تو نہیں ہو سکتا تھا.